السلام علیکم دوستو، KPK پولیس B1 ایگزام پریپریشن کے پارٹ 22 میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 204 کسی دستاویز کا ضائع کر دینا تاکہ وہ ثبوت میں پیش نہ کی جا سکے، یعنی کہ اس دفعے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب کوئی شخص کسی ایسی دستاویز کو جو کہ کسی عدالت یا کسی سرکاری ملازم کے سامنے بطور ثبوت پیش کی جانے والی تھی، ایسی دستاویز کو ضائع کرتا ہے یا اس کو کسی بھی طریقے کا کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو ایسے شخص کے خلاف کیا قانونی کارروائی کی جائے گی، یہ اس دفعے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ تو آج ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 216 ایسے مجرم کو پناہ دینا جو حراست سے بھاگا ہو یا جس کی گرفتاری کا حکم ہوا ہو، یہ دفعہ پڑھیں گے۔ یعنی کہ اس دفعے میں ہمیں بتایا جائے گا کہ جب کوئی شخص کسی ایسے مجرم کو پناہ دیتا ہے جو حراست سے بھاگ چکا ہو اور یا کسی ایسے شخص کو پناہ دیتا ہے جس کی گرفتاری کا حکم جاری ہو چکا ہو، تو پناہ دینے والے شخص کے خلاف کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، یہ اس دفعے میں ہم پڑھیں گے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اور جانو یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دفعہ 216 ایسے مجرم کو پناہ دینا جو حراست سے بھاگا ہو یا جس کی گرفتاری کا حکم ہوا ہو۔ جب کبھی کوئی شخص جو کسی جرم کا مجرم ثابت ہوا ہو یا جس پر الزام لگایا گیا ہو، یعنی یہاں پر کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو کہ مجرم ثابت ہو چکا ہو، عدالت کی جانب سے اسے مجرم قرار دیا جا چکا ہو، اور یا کوئی ایسا شخص جس پر کسی جرم کا الزام لگایا گیا ہو، یعنی وہ صرف ملزم ہو، ابھی اس کا مجرم ثابت ہونا باقی ہو، اس جرم کے لیے حراست جائز میں ہو کر اس حراست سے بھاگ جائے، یعنی کہ وہ پولیس کی حراست میں جائز طور پر ہو یا جیل میں بند ہو اور وہ اس جائز حراست سے بھاگ جائے، یا جب کبھی سرکاری ملازم اپنی سرکاری ملازمی کے اختیارات کے جائز نفاذ میں کسی جرم کے لیے کسی خاص شخص کی نسبت گرفتار کیے جانے کا حکم دے، یعنی کہ کوئی ایسا سرکاری ملازم جس کے پاس کسی شخص کی گرفتاری کا اختیار ہو اور وہ کسی شخص کی گرفتاری کا حکم دے اپنے جائز اختیارات استعمال کرتے ہوئے، تو جو کوئی شخص اسے بھاگ جانے دے یا اس گرفتاری کے حکم کو جان کر اس شخص کو گرفتار نہ ہونے دینے کی نیت سے پناہ دے یا چھپائے، یعنی کہ کسی سرکاری ملازم کی جانب سے کسی شخص کی گرفتاری کا حکم دیا جا چکا ہے اور کوئی شخص اس کو بھاگ جانے دے، یا اس شخص کو معلوم ہو کہ اس شخص کی گرفتاری کا حکم ہو چکا ہے اور فلانے سرکاری ملازم نے اس شخص کی گرفتاری کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس شخص کو گرفتار نہ کرے یا اس کو بھاگ جانے دے اور اس کی گرفتاری رکوانے کے لیے اس شخص یعنی اس مجرم کو یا ملزم کو پناہ دے یا چھپائے، تو شخص مذکور کو نیچے لکھی طریقوں کے موافق سزا دی جائے گی۔ اس دفعے کے تحت 3 مختلف قسم کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ اس کی پہلی سزا یعنی ضمن نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ اگر اس جرم کی پاداش میں جس کے لیے وہ شخص حراست میں تھا یا جس کے لیے اسے گرفتار کیے جانے کا حکم دیا گیا ہے سزائے موت مقرر ہے، تو شخص مذکور کو دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جائے گی جس کی مایعات 7 سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانے کی سزا کا بھی مستوجب ہوگا، یعنی کہ کوئی ایسا مجرم جس کو سزائے موت کی سزا ہو چکی ہو، یا کوئی ایسا ملزم جس نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جس میں عین ممکن ہے کہ اس ملزم کو سزائے موت ہو سکتی ہے اور کوئی دوسرا شخص اس کو بھگاتا ہے یا پناہ دیتا ہے، تو پناہ دینے والے شخص کو 7 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے اور اس کو جرمانے کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ ضمن نمبر 2، اور اگر اس جرم کی پاداش میں عمر قید یا 10 سال قید مقرر ہو تو شخص مذکور کو دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا جس کی میعاد 3 سال تک ہو سکتی ہے مع جرمانہ یا بلا جرمانہ دی جائے گی، یعنی کہ کوئی ایسا ملزم ہے جس کو کم از کم 10 سال قید اور زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا دی جا چکی ہو،
یعنی کہ 10 سال سے عمر قید تک کی سزا پانے والا مجرم ہو اور یا کوئی ایسا ملزم ہو جس کو یہ سزا دی جا سکتی ہے اس نے جو جرم کیا ہے اس کے بدلے میں، تو پناہ دینے والے شخص کو 3 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا بغیر جرمانہ کے بھی 3 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ ضمن نمبر 3، اور اگر اس جرم کی پاداش میں ایسی سزا مقرر ہو جو 1 سال سے زیادہ اور 10 سال سے کم ہو تو شخص مذکور کو اس قسم کی قید کی سزا دی جائے گی جو مجرم مذکور کے لیے مقرر ہو، اور اس کی میعاد اس کی قید کی بڑی سے بڑی مقدار کی 1/4 تک ہو سکتی ہے جو اس مجرم کے لیے مقرر ہے، یا جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ یعنی کہ اگر مجرم کی سزا 1 سال سے زیادہ ہو اور 10 سال سے کم ہو تو پناہ دینے والے شخص کو اس مجرم کے بڑی سزا کی 1/4 قید کی سزا دی جائے گی۔ اس میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور بغیر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس دفعے کے تحت جرم کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ اس دفعہ میں لفظ جرم میں وہ افعال یا ترک افعال داخل ہیں جن کا ارتکاب حدود پاکستان کے باہر واقع ہو، یعنی کہ اس دفعے میں لفظ جرم سے مراد وہ غیر قانونی کام بھی ہیں جو پاکستان کی حدود سے باہر کیے گئے ہوں مگر جو حدود پاکستان کے اندر ہونے کی صورت میں ایک جرم قرار پائے، لیکن صرف وہ کام جو اگر پاکستان کے اندر واقع ہوتے اور ان کو جرم قرار دیا جا سکتا ہو یا وہ جرم ہو، اور جن کی پاداش میں مجرم کسی قانون متعلق حوالگی مجرمان ملک غیر یا کسی اور قانون کے تحت پاکستان میں قید ہو سکتا ہو، جو مختلف ملکوں کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے قوانین ہے اس قانون کے مطابق یا کسی دوسرے قانون کے مطابق اس کو پاکستان میں قید کیا جا سکتا ہے، اور ایسے افعال یا ترک افعال کی سزا اس دفعہ کے اغراض کے لیے اسی طرح دی جائے گی گویا جرم کا ارتکاب پاکستان میں واقع ہوا۔ یعنی کہ اس دفعے میں جو تعریف کی گئی ہے، اگر اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے کوئی شخص، کسی مجرم کو پناہ دیتا ہے یا اس کو بھگانے میں مدد کرتا ہے، تو اس شخص کو ایسی ہی سزا دی جائے گی گویا اس نے وہ کام پاکستان کے اندر ہی کیا ہے اور جرم کا ارتکاب پاکستان کے اندر ہی واقع ہوا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ میں ایک مستثنا بھی دیا گیا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے مجموعہ تعزیرات پاکستان کے دفعہ 52A پناہ دینا، اس دفعے میں ہم نے پڑھا تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو پناہ دے سکتے ہیں، تو یہی استثناء اس دفعے کے تحت بھی لاگو کیا گیا ہے۔ اس دفعہ کا حکم اس صورت میں عائد نہ ہوگا جہاں پناہ دینا یا چھپانا اس شخص کی خاوند یا بیوی سے سرزد ہو جس کا گرفتار کیا جانا مقصود ہے، یعنی کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو پناہ دیتی ہے اور یا پھر اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو پناہ دیتا ہے، دفعہ 52A اور اس دفعہ کے تحت ان دونوں یعنی میاں بیوی کو ایک دوسرے کو پناہ دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ضابطہ ہے کہ جب مجموعہ تعزیرات پاکستان کے دفعہ 216 کے تحت کسی شخص کے خلاف کارروائی کرنی ہو تو اس کی کارروائی کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ قابل دست اندازی، اس میں پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے۔ جیسے ہی پولیس کو اس طرح کے کسی جرم کی اطلاع ملے گی تو پولیس فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے اس شخص کی گرفتاری کر سکتی ہے۔ عدالت سے یا کسی مجسٹریٹ سے وارنٹ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وارنٹ یعنی کہ عدالت کی جانب سے مقدمہ کے حوالے سے وارنٹ جاری کیا جائے گا۔ قابل ضمانت یعنی کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 216 ایک قابل ضمانت جرم ہے، اس میں ملزمان کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ ناقابل راضینامہ، چونکہ یہ ایک ناقابل راضینامہ جرم ہے اس لیے اس مقدمہ میں راضینامہ نہیں ہو سکتا، ملزم کو یا سزا دی جائے گی یا بری کیا جائے گا، لیکن راضینامے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عدالت سیشن یا مجسٹریٹ درجہ اول، اس مقدمے کی سماعت کا اختیار عدالت سیشن کو حاصل ہے، یعنی سیشن جج اس مقدمے کی سماعت کر سکتا ہے اور یا پھر مجسٹریٹ درجہ اول۔ اب اس دفعے کی مزید کچھ وضاحتیں دیکھتے ہیں کہ لفظ پناہ دینا میں گرفتار سے بچنے کے لیے ہر قسم امداد شامل ہے، یعنی کہ پناہ دینے سے مراد کوئی بھی ایسا امداد جو کوئی شخص کسی مفرور کی کرتا ہے، اور اس میں پولیس سے بچنے پر کسی ملزم کو کھسک جانے یا بھاگ جانے کا اشارہ کر دینا بھی شامل ہے۔
یعنی کہ کوئی شخص کسی ایسے مجرم کو جو جیل یا حراست سے بھاگا ہو یا جس کی گرفتاری کا حکم ہوا ہو، اس ملزم یا مجرم کو کوئی شخص سائٹ پر ہو جانے یا بھاگ جانے کا اشارہ کرتا ہے تو یہ بھی پناہ دینے میں شامل ہوگا، اور اشارہ دینے والے شخص کے خلاف بھی اس دفعہ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ دفعہ ہزا کے تحت جائز حراست سے بھاگے ہوئے کو پناہ دینا یا اس شخص کو پناہ دینا جس کی گرفتاری کے لیے کسی عدالت نے وارنٹ جاری کیا ہو یا کسی مجاز پولیس افسر نے حکم نامہ جاری کیا ہو، قابل سزا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ویسے شخص پر کسی جرم کے ارتکاب کا الزام ہو۔ یعنی کہ اس دفعے کے تحت کوئی شخص کسی مفرور کو یا حراست سے بھاگ جانے والے شخص کو پناہ دیتا ہے یا کسی ایسے شخص کو پناہ دیتا ہے جس کے خلاف عدالت کی جانب سے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکا ہو، اور یا پھر کسی مجاز پولیس افسر نے اس کو حکم نامے کے ذریعے سے طلب کر رکھا ہو لیکن وہ حاضر نہیں ہوتا، تو ان تمام اشخاص کو پناہ دینے والا قابل سزا ہوگا۔ لیکن اس میں شرط یہ رکھی گئی ہے کہ ایسا بھاگنے والا شخص کوئی مجرم ہو یا کوئی ملزم ہو، یعنی کہ اس پر کسی جرم کے ارتکاب کا الزام ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پناہ دینے والے کو علم ہو کہ جس کو اس نے پناہ دی ہے وہ بھگوڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط بھی رکھی گئی ہے کہ پناہ دینے والے کو معلوم ہو کہ ایسا شخص جس کو میں پناہ دے رہا ہوں یہ کسی جائز حراست سے بھاگا ہوا ہے یا گرفتاری سے بچنے کے لیے میرے پاس آیا ہوا ہے، اور اگر اس شخص کو معلوم نہ ہو، اس کو پناہ دیتا ہے یا کسی بھی طریقے کی کوئی آسائش فراہم کرتا ہے تو یہ اس دفعے کے تحت قابل سزا نہیں ہوگا۔ تیسری اہم چیز نیت ہے۔ جرم ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پناہ دیے گئے شخص کو گرفتاری سے بچانے کی نیت ہو۔ اب اس دفعے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے نیت کا ہونا، یعنی کہ اگر پناہ دینے والے شخص کی نیت یہ ہو کہ میں اس شخص کو پناہ دے کر گرفتاری سے بچا لوں گا تو یہ ایک جرم ہے، اور اگر اس پناہ دینے والے شخص کی نیت گرفتاری سے بچانا نہ ہو تو ایسا شخص مجرم تصور نہیں ہوگا۔ تو دوستو دفعہ 216 یہاں پر ختم ہو گیا۔ آج کی ویڈیو کی سمری کریں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 216 ایسے مجرم کو پناہ دینا جو حراست سے بھاگا ہو یا جس کی گرفتاری کا حکم ہوا ہو۔ اگر مجرم یا ملزم جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا ہو وہ حراست سے بھاگ جاتا ہے تو پناہ دینے والے شخص کو 7 سال تک قید کی سزا یا جرمانہ ہو سکتا ہے یا بلا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ اگر بھاگ جانے والے شخص کو عمر قید یا کم سے کم 10 سال قید کی سزا دی جا چکی ہو تو پناہ دینے والے شخص کو 3 سال تک قید کی سزا دی جائے گی۔ اگر بھاگ جانے والے شخص کو 1 سال سے زیادہ اور 10 سال سے کم کی سزا مقرر کی جا چکی ہو تو اس پناہ دینے والے شخص کو اس مجرم کے زیادہ قید کے 1/4 سزا ہو سکتی ہے، یا جرمانہ یا بلا جرمانہ، اور یا پھر دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔